اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ماہر قانون جناب حسن رضا صاحب، میرے دیرینہ دوست ساتھی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم پاشا صاحب. حضور میں سوال شروع کرتا ہوں، پھر بٹی صاحب بھی بات کریں گے. اب سپریم کورٹ نے بھی اشارہ دے دیا ہے، ایک پارٹی کو چھوڑ کے باقی تمام پارٹیاں بھی کہتی ہیں کہ جمہوریت کی بقا اور ارتقاء کے لیے جو ہے فوجی عدالتوں میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اداروں کو مستحکم کرنے میں کتنا رول ہوگا اس فیصلے کا، جو ہمیں لگ رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ نے اسے سیٹ اسائیڈ کر کے پروسیڈنگز کو کنٹینیو کرنے کی اجازت دے دی ہے؟ فیصلہ بہرحال بعد میں ہوگا. جناب حسن رضا پاشا صاحب. جی قائد صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس ادارے کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں وہ ہے پاکستان بار کونسل، اس کے ایگزیکٹو کمیٹی کا چیئرمین ہوں. جی اور لائرز فرٹرنیٹی رائٹ فرام دا بگننگ میں اپنے ذاتی طور پہ اور اپنے ادارے کی طرف سے اس چیز کو برملا کہوں گا کہ ہم لوگ جو کہ قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں سیولینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. جب آپ نے ایک پیرلل سسٹم بنایا ہے ATA کے تحت، اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے تحت، اور اس میں آپ نے صرف دہشت گردی کے کیسز کی سماعت کرنی ہے، اور اس میں بھی ٹائم فریم ورک دیا گیا ہے کہ آپ نے اتنے عرصے کے اندر کیس کو فائنلائز کرنا ہے، تو کیا مذائقہ ہے، آپ کیوں نہیں ادھر لے کر جاتے؟ دوسری طرف میں اب یہ کہوں گا کہ ہماری جو عدلیہ کی تاریخ ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اسی عدلیہ نے 2015 میں 15 رکنی بینچ تھا، ان میں میجورٹی یہ فیصلہ کیا تھا ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پنڈی کے کیس میں کہ سیولینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بھی جب وہ ٹرائل ہوئے 2 سال وہ سن سیٹ کلاس تھی، تو ٹرائل کے بعد جب ان کی اپیلیں پشاور ہائی کورٹ میں گئیں تو وقار سیٹھ صاحب جو کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھے، انہوں نے ان کو بری قرار دے دیا، اور ان کی بریت کے خلاف اپیلیں زیر سماعت ہے سپریم کورٹ میں. اس وقت سے 2-3 سال ہو گئے ہیں، 3 سال، اور ابھی تک ان کی سماعت بھی نہیں ہوئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ ایک جوڈیشل سسٹم آپ کا پہلے موجود ہے، دوسرا پیرلل سسٹم آپ نے ATA ایکٹ کے تحت شروع کیا، تو تیسرا اب ملٹری کورٹس کے تحت آپ چلانا چاہتے ہیں. آلدو کہ 9 مئی کے واقعات کو ہم نے ہر جگہ کنڈیم کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط تھا، اور اس پہ جو آرمی انسٹالیشن پہ جس طرح تباہی اور بربادی کی گئی، اس طرح ملکی تاریخ میں نظیر نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ساتھ اگر یہ ٹرائل ATA میں اب تک ختم ہو چکا ہوتا، اگر گورنمنٹ کی یہ ول ہوتی تو ATA میں ہی ختم ہو چکا ہوتا، سزا جزا ہو چکی ہوتی. جی بڑی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن پاشا صاحب، آپ ایز اے آئینی ماہر اور بار کے پریزیڈنٹ ایگزیکٹو کمیٹی کے پریزیڈنٹ جو پاکستان بار طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اس پہ کیا پاکستان بار اس کے خلاف اپلیکنٹ بن کے جائے گی عدالت میں کہ جناب آلریڈی عدالتی نظام موجود ہے، دہشت گردی عدالتیں موجود ہیں، تو مہربانی کر کے ادھر بھیجا جائے؟ اگر چلو ایک مان لیا، نہیں مانتے، آج وہ جج صاحب کر گئے ہیں، ادھر بڑی بحث ہوتی ہے. کل کو کہتا ہے پولیس کا محکمہ بڑا ظلم کرتا ہے، روزانہ سینکڑوں جھوٹے پرچے دیتا ہے، کیا وہ ان کے کیس بھی ملٹری کورٹ میں جا سکتے ہیں؟ یہ تو بڑا آسان راستہ ہو جائے گا کہ جناب ایک آدمی کو اس نے پولیس والے نے 302 میں نجائز چلان کر دیا. نہیں، وہ بالکل ایک سیپریٹ چیز ہے. پولیس والے غلط یا صحیح کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک میکنزم موجود ہے، ڈپارٹمنٹل بھی ہے اور ادروائز بھی عام قانون ان پہ لاگو ہوتا ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ ملٹری کورٹ کی طرف نہیں جاتی. ایک چیز بٹی صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہر چیز کا ہم بڑا برملا اظہار کرتے ہیں کہ یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ نیب اس طرح کر رہا ہے، ملٹری کورٹس اس طرح کر رہی ہیں. لیکن جو ہی جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو ان چیزوں سے نظریں پھیر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 1956 سے ایوب خان نے جو ہے وہ امینڈمنٹ لائی کہ سیولینز کا ٹرائل ملٹری میں ہو سکتا. اس کے بعد کتنی جمہوری حکومتیں آئیں، اور ابھی آپ پچھلے رجیم کو دیکھ لیں، PTI کی جب حکومت تھی
اس میں بھی 27 جو سیولینز تھے ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوئے اور وہ سزا بھگت رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی. کسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے یہ کوشش نہیں کی کہ آرمی ایکٹ 1956 میں وہ امینڈمنٹ کر دیتے اور یہ سسٹم ہی ختم کر دیتے. اب جو ہماری آرمی ہے، پاک فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس جو ایکٹ کے اندر جو چیز یہ ہے کہ سیولینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے اس کا بینیفٹ لے کے اب یہ کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ کرنی پڑتی ہیں، اور جب تک یہ ہماری پارلیمان جو ہے وہ اتنی پاورفل نہیں ہوتی اور اس قسم کی امینڈمنٹس نہیں کرتی تو یہ آنکھ مچولی چلتی رہے گی. حسن پاشا صاحب بڑی اہم بات آپ نے کی. جب بھی ہماری سیاسی کوئی بھی حکومت آتی ہے، خواہ کسی کی بھی ہو، وہ اپنے مخالفین کو کبھی نیب کو استعمال کرتی ہے، کبھی ایف آئی اے کو کرتی ہے، کبھی اینٹی کرپشن کو کرتی ہے، اور کبھی الیکشن کی دھاندلی کا الزام اداروں پہ لگاتے ہیں، لیکن اقتدار لینے کے لیے انہی کے پاس جاتے ہیں. کیا پولیٹیشن ایک سٹیج پہ آ کے بیٹھ نہیں سکتا؟ اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے، اور جو اگر غلط قانون بن گیا ہو اسے ختم کیے بغیر یہ تو انتشار کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اگر یہ چلے کورٹ 9 مئی کا ہر ایک نے کنڈیمڈ کیا اور کرنا ہی بھی چاہیے، اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جب ہماری پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی، نون لیگ کی بھی رہی، پی ٹی اے کی بھی رہی، اگر ایوب دور میں تھا تو اس کو پھر ختم کر دیتے اگر یہ سمجھتے تھے کالا قانون ادھر نہیں ہونا چاہیے. یہاں واقعی عدلیہ پر اعتماد نہیں رہا اب عوام کو، اس لیے وہ سیولین کا کیس ادھر لے جانا چاہ رہے ہیں. بھٹی صاحب ایک پوائنٹ پہ سب کا کنسنسس ہو جاتا ہے، اور میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا ماضی قریب کی کہ جب وزیر اعظم کا الیکشن ہوتا ہے تو اس پہ 176 ووٹ لیتا ہے وزیر اعظم، 4 یا 5 ووٹوں کی اکثریت سے وہ جیتتا ہے. لیکن جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو 342 کے ایوان میں 341 لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کنسنسس تو کسی پوائنٹ پہ ہو جاتا ہے. اب آپ کی مرضی کے مطابق یا میری مرضی کے مطابق نہ ہو تو اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اچھا پاشا صاحب یہ فرمائیے کہ اگر یہ عدالت اجازت دے دیتی ہے تو چونکہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان پر بھی یہ کیس ہے، تو کین ہی آلسو بی ٹرائیڈ ان اے ملٹری کورٹ؟ جی بالکل. کسی کیس میں اگر ان کا نام ہے جو ملٹری کورٹس میں زیر سماعت ہیں تو پھر ان کو بھی باقی جو 103 ملزمان ہیں ان کے ساتھ ہی ٹرائل ہوگا. اور کنڈیشنل ریسٹیننگ آرڈر کورٹ نے یہ دیا ہے کہ ٹرائل تو ہو جائے گا لیکن فائنل ججمنٹ کی اناؤنسمنٹ سبجیکٹ ٹو فائنل ڈٹرمینیشن بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان. یہ جو آج کیس لگا ہوا تھا اس کی فائنلٹی تک جو ہے، اس کے فائنل ہونے تک وہ ججمنٹ اناؤنس نہیں کریں گے.